اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، متعدد احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سے ملتا ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نصیب فرما دیں گے۔ اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نصیب فرما دیں گے۔ اگر کسی ملک میں قحط آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ بارش کی وجہ سے وہ زرخیز ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے اولاد نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں پیدا فرما دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم پہ رزق کی فراوانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے کھیتی کو اگوائے گا، اور اللہ تعالیٰ مویشیوں کے ذریعے تمہیں دودھ مہیا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال اور اولاد عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ وہ جو باغات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نہریں جاری کر دے گا۔ بارش کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارش طلب کرنے کی نیت سے لوگوں کے ساتھ نکلے، لیکن انہوں نے جا کے تمام لوگوں کے ساتھ یعنی کہ لوگوں نے بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بخشش کی دعا کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش نازل فرما دی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس 4 شخص آئے اور ان چاروں لوگوں نے اپنی 4 مختلف قسم کی مشکلات بیان کی، اور آپ رحمۃ اللہ نے تمام لوگوں کو صرف ایک کام بتایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں بہت ہی غریب ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ تو اس کو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا وسیع رزق عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو اس پر بھی آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا باغ خشک سالی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ تو اس کو بھی آپ رحمۃ اللہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قحط کو دور کر دے۔ تو اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے استغفار کرنے والے بندوں میں سے شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی برکات سے فیض نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فریادوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔